سورہ نساء کی آیت نمبر 153 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سے اہل کتاب یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوا دیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کی درخواست کی تھی اور یوں کہا تھا کہ ہم تو اللہ کو کھلم کھلا دکھلا دو، جس پر ان کی اس گستاخی کی وجہ سے ان پر کڑک بجلی آ پڑی۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود تجویز کیا، جبکہ بہت سارے ان کے پاس دلائل آ چکے تھے۔ پھر ہم نے ان سے درگزر کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑا رعب دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی سردار آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کو ہم اس وقت نبی مانیں گے جب آپ اللہ کی جانب سے ہم میں سے ہر ایک کے نام پہ چٹھی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہو کہ اے فلاں بن فلاں، فلاں کے بیٹے، تو ان کو نبی مان لے کیونکہ یہ برحق ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اب ہمارے نام پر ایسے چٹھیاں منگوائیں اللہ تعالیٰ سے، جب وہ آ جائیں گی تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک تو جواب اس کا وہ ہے جو قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی دیا گیا، وہ یہ ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، کہ اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ وہ اللہ یجتبی، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنے پیغام کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، ان کو پیغام بر بنایا جاتا ہے۔ ہر فرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام نہیں فرماتے، اور ہر فرد کے اندر اصل بات یہ ہے کہ وہ استعداد ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکے۔ اللہ کی قدرت میں موجود ہے مگر اس فرد کے اندر استعداد نہیں ہے، اس آدمی کے اندر استعداد نہیں ہوتی کہ وہ اس وحی کو اللہ تعالیٰ کے کلام کا تحمل کر سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو آپ کی ران میری ران پر تھی، جیسے آدمی بیٹھتا ہے ایسے ان کی ران نیچے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران اوپر تھی۔ تو اس وحی کا اتنا بوجھ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ران کی جو ہڈی ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اتنا بوجھ تھا۔
تو اللہ تعالیٰ کی جو وحی کا، یہ تو براہ راست پھر جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام فرمانا ہے وہ تو اس سے بھی آگے درجے کی چیز ہے. تو اس لیے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتے، وہ اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو منتخب فرماتے ہیں اور ان تک اپنا پیغام پہنچا کر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آگے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دو. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ان یہودیوں نے جو مطالبہ کیا ہے تو یہ محض ہٹ درمی تھی، یہ من مانی دلیل مانگی ہے انہوں نے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. علم کی دنیا میں، حکمت کی دنیا میں یہ بات طے شدہ ہے کہ دلیل فریق مخالف کی من مانی نہیں ہوتی. اگر آپ فریق مخالف کو جو ملزم ہے، اس کو اردو میں ملزم کہتے ہیں، مطلب جس پر الزام ہے، جو آپ کا فریق مخالف ہے، جس کے خلاف آپ عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، کہ اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جیسی دلیل مانگ رہا ہے، جیسی ثبوت مانگ رہا ہے، اسی طرح کا ثبوت مدعی فراہم کرے، تو دنیا میں کوئی کیس بھی حل نہیں ہو سکتا، کوئی دعویٰ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. مثلا ایک آدمی پر جو ہے وہ اس نے آپ سے پیسے لیے ہیں، قرض لیا تھا، آپ نے لکھت پڑھت کر لی، اسٹامپ پیپر پر لکھوا لیا، انگوٹھے لگوا لیے، گواہ ڈال دیے. اب جناب وہ مکر گیا، کہتا میں نے تو کوئی قرض نہیں لیا آپ سے. آپ اس کو پکڑ کر لے گئے عدالت میں، قاضی کے سامنے. تو وہاں جا کر آپ نے کہا جی اس نے میرے پیسے دینے ہیں. اس نے کہا جی دینے. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دینے. قاضی آپ سے کہے گا جی ثبوت لائیں، ایک دعویٰ کیا اس کے خلاف تو آپ ثبوت لے کے آئیں. آپ وہ فوراً کاغذ سامنے رکھ دیتے ہیں. تو اب جناب وہ جو فریق مخالف ہے، ملزم ہے، آپ کا مدعا علیہ ہے، وہ اگر یہ کہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، مجھے یہ چاہیے ثبوت کہ اس کا جو فلاں پڑوسی ہے، وہاں پڑوس والے 2 بندے آ کر گواہی دیں کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، تب میں مانوں گا، اس دلیل کو میں نہیں مانتا. تو کیا خیال ہے کہ ایسے نظام چلتا ہے؟ بالکل نہیں چلتا. یہ تو خلاف معقول بات ہے، عقل کے خلاف بات ہے کہ من مانی دلیل نہیں ہوتی. دلیل وہ ہوتی ہے جو دعوے کو ثابت کر دے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ اس کی کوئی ریکارڈنگ ہوتی وہ دعوے کو ثابت کرتی، چاہے وہ تحریر تھی اس نے ثابت کر دیا، چاہے 2 گواہ ہوتے وہ ثابت کر دیتے. تو دلیل تو ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو دعوے کو پوری طرح اچھی طرح ثابت کر دے، یہ ہوتی دلیل. اگر فریق مخالف یہ مطالبہ کرے نہیں مجھے اس قسم کی دلیل چاہیے، تو یہ اصولی غلطی ہے. اب اس کو بھی مدعی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ بھاگ پڑے کہ اچھا میں وہ گواہ لے کے آتا ہوں، میں وہ گواہ نہیں. بھائی وہ کہ اس دلیل میں اس میں کوئی جرا ہے تو کرو، یہ تحریر جعلی ہے تو بتاؤ، یہ تمہارے انگوٹھے نہیں ہیں تو بتاؤ، یہ دستخط نہیں ہے تو بتاؤ. اس میں تو تم کو بات کر سکتے ہو، جرا کر سکتے ہو. لیکن تم کو کہ نہیں یہ دلیل نہیں مانتا، مجھے دوسری دلیل لا کے، تو یہ بات غلط بات ہے. نہ اس کو عدالت یہ حق اختیار دیتی، بلکہ کوئی دنیا کا انصاف پسند آدمی اس بات کا اختیار نہیں دیتا. تو اس لیے دلیل من مانی نہیں ہوتی. دلیل کوئی بھی ہو سکتی ہے جو دعویٰ ثابت کرتی ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ جیسی نماز پڑھتے ہو یا آپ جیسا کام کرتے ہیں، اس کے اچھا جی دلیل دیتے ہیں جی، نہیں یہ حدیث سے دلیل دو. اچھا جی حدیث سے دے دی، نہیں جی بخاری شریف سے دو. تو یہ بھی سیم وہی پریکٹس ہے کہ جیسے وہ عدالت میں کھڑا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسٹامپ پیپر نہیں مانتا، مجھے تو گواہ لا کے دو. ٹھیک ہے، تو یہ جو مطالبے کرنا، دلیل وہ ہونی چاہیے جس سے بات ثابت ہے. یعنی کہیں سے بھی کسی بھی حدیث کی کتاب سے ایسی حدیث آ جائے جس کی سند میں کوئی کلام نہیں، جو صحیح ہے وہ حجت ہے، وہ ماننی پڑے گی اس کو. اب وہ کہ نہیں فلاں کی مانتا ہوں، فلاں کی نہیں مانتا، فلاں کی مانتا ہوں، یہ بات بالکل غلط بات ہے جس کا اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن ہمارے ساتھی جو ہے بعض دفعہ پریشان ہو کر وہ بھی آگے آگے چل پڑتے ہیں، جیسا وہ ان کو چلا رہا ہوتا ہے وہ بھی آگے چل پڑتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہود نے بھی کچھ اسی قسم کا مطالبہ کیا. یعنی اصل بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعویٰ رسالت فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اس کے دلائل ہیں، خود تمہاری کتابوں کے اندر دلیلیں موجود ہیں. اور واضح دلیلیں موجود تھی کہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن یہ اہل کتاب، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنی سگی اولاد کو پہچانا کرتا ہے.
پھر بھی ان کو تو چاہیے نہیں تھا دلیل مانگتے، لیکن پھر بھی چلو نبی کی نبوت کی دلیل اس کا معجزہ ہوتا ہے، تو معجزہ کوئی سا بھی آ جائے بس کافی ہے، کفایت کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں بار بار کئی جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ مشرکین مکہ اور یہ یہودی، انہوں دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ من مانے مطالبے کیے، جی آپ کو ہم نبی مان لیں گے آپ یہ کر دیں، آپ کو نبی مان لیں گے آپ ایسا کر دیں۔ اب یہ دیکھیں کتنا جو ہے نا بھونڈا قسم کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے نام یہ چٹھی آئے کہ فلاں بن فلاں یہ اللہ کی طرف سے خط ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ان کو مان۔ تو یہ گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے جیسے ایک شادی کارڈ ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، تو میرے نام پہ اگر آئے گا تو میں جاؤں گا، نام پہ نہیں آئے گا تو میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس درجے میں لا رہا ہے، ایسا احمق آدمی ہے۔ تو ایک بات تو ان کی یہ ہو گئی، تو اس کو فرمایا کہ یہ ان کا من مانا دلیل کا مطالبہ کرنا یہ بالکل غلط بات ہے، آپ کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تسلی دی ہے کہ آپ ان کے مطالبے سے پریشان نہ ہوں، یہ الٹے مطالبے ان کی سرشت میں داخل ہے، ان کی ذریت میں داخل ہے، ان کی فطرت میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کتنا تنگ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا یہ تورات میں لایا ہوں، اس کو مانو، اس پہ عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تو تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلی آنکھوں دیکھ نہیں لیں گے۔ جیسے ہم اس پنکھے کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کو دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے جب تک اللہ کو دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہ بھی سیم وہی، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے جو پچھلی بات میں تھا کہ بھئی اللہ کو ماننے کے لیے ایک بندہ کہتا ہے اللہ موجود ہے، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو وہ کسی بھی دلیل سے اس بات کو ثابت کر سکتا ہے، آپ اس دلیل پہ بات کرو۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ؟ بھائی دیکھنا ہی کیا دلیل ہوتی ہے کسی چیز کو ماننے کی؟ اگر مشاہدہ ہی کسی چیز کے ماننے کی دلیل ہے تو پھر آپ اپنی مانی ہوئی فہرست میں سے ان تمام چیزوں کو خارج کر دیں جن کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ اس کو مانتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے امریکہ نہیں دیکھا، مکہ مکرمہ نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک ملک ہے، اس میں ایسا ایسا ہوتا ہے، وہ سب مانتے ہیں۔ کبھی اس میں ان کو شک نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے لوگ غلط بات کر رہے ہوں، مانتے ہیں حالانکہ دیکھا نہیں ہے۔ تو دیکھنا تو ایک ذریعہ علم ہے، ایک ذریعہ ہے، خبر بھی ہے، کوئی آپ کو بتا دے، مخبر صادق آپ کو سچا آدمی خبر دے کہ یہ بات ایسے ہے تو ماننی پڑے گی آپ کو۔ آپ کے پاس اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے تو ماننی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے عقلاً اگر استدلال ہو تو ماننا پڑے گا۔ عقلی استدلال بہت واضح ہے کہ کوئی کام بھی کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کام بھی کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو جب یہ کائنات ہمارے سامنے موجود ہے اور اتنی مرتب ہے، منظم ہے، تو یہ بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئی؟ یہ ایک بہت بڑی مضبوط دلیل موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے، بے وقوفوں نے یا ہٹ دھرموں نے یہ کہا جی نہیں ہمیں اللہ کو دکھانا پڑے گا آپ کو تب مانیں گے ہم۔ آج بھی جو دہریے ہیں، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ اسی خبط کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھاؤ جی، ایکسپیریمنٹ کر کے دو، کیونکہ ہم تو وہ چیز مانیں گے جو ہماری آبزرویشن میں آ جائے یا ایکسپیریمنٹ میں آ جائے، کیونکہ ہم تو سائنسی پیمانوں پر پرکھیں گے ہر بات کو۔ تو یہ سیم ان کا، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جس میں بنی اسرائیل کے یہ بیوقوف لوگ جس کا شکار رہ چکے تھے۔ لیکن چلو اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اب تماشا ہو گیا، جو دیکھنے کے لیے گئے تھے اللہ کو، جب تجلی پڑی اللہ تعالیٰ کی تو دیکھنے والے بھی نہیں رہے اور وہ آنکھیں بھی نہیں رہی، سارے ختم ہو گئے۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ان کو تجلی کی وجہ سے سارے مر گئے۔ اب یہ ہے وہ بات جو پہلے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک سے ہم کلام بھی نہیں ہوتے، اور ہر ایک جو ہے دنیا میں کم سے کم انسان کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ ان آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ ہمارے اندر استعداد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھانے میں کمی نہیں ہے، لیکن ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ جیسے ایک بلب ہے، یہ اگر 25 اس کا ہے درجے کی قوت اس کے اندر ہے، آپ اس کو 11,000 وولٹ کا جو ہے وہ جھٹکا دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے بجلی کی کمی ہوئی کہ بلب نہیں جھکا؟
نہیں، بلکہ یہ اس کی کمی ہے کہ اس کے اندر اتنی استعداد نہیں جتنی اس نے ڈیمانڈ کر لی ہے. تو ان کے اندر اتنی استعداد نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت کر سکتے. وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو ہی سمجھ جاتے تو بڑی بات تھی. چاہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا جمال وہ دیکھیں، مشاہدہ کریں اپنی آنکھوں سے. تو اس کو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی ظلم کی بنیاد پر جو ہے وہ بجلی نے آن پکڑا اور وہ مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان. فرمایا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ بنی اسرائیل کے 70 لوگ تو میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جا کر بنی اسرائیل کو تسلی دیں گے کہ ہاں ہم اللہ کو دیکھ آئے ہیں. اے اللہ مان لو موسیٰ علیہ السلام کو. یعنی کس قدر جو ہے وہ یہ احمقانہ بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جن کے کردار پر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، ان کی بات نہیں مان رہے اور اپنے سرداروں کی بات مانیں گے. بس اللہ تعالیٰ جب عقل الٹی کر دے، رب رسے تے مت خسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر عقل کو الٹا کر دیتے ہیں. پھر اس میں سیدھی سیدھی باتیں بھی اس کو الٹی نظر آنا شروع ہوتی ہیں. کیونکہ جیسے آدمی کو پکڑ کر اس کو ٹانگیں اوپر کر دیں، سر نیچے کر دیں، تو اس کو ہر چیز الٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اصل میں چیز الٹی نہیں ہوتی، اصل میں وہ بے خود الٹا ہوا پڑا ہوتا ہے. تو عقل جب الٹی ہوتی تو اس کو سیدھی باتیں بھی الٹی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ تو ایسا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، دوسری جگہ فرمایا کہ تمہیں مرنے کے بعد، مارے جانے کے بعد پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، قدر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کہ جو کچھ تمہارے اوپر ہوا. پھر فرمایا کہ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، الٹا مطالبہ، اور پھر اس سے بڑا کام الٹا یہ کیا تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دنیا میں تو نہیں ہو سکتا لیکن آخرت میں اس کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے، کروائیں گے. لیکن شرک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کیا جائے، یہ بات تو کبھی بھی روا نہیں رہی، اس کا تو کوئی تک ہے ہی نہیں. لیکن یہ بنی اسرائیل ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ کام بھی کر گزرے، اور عین اس وقت کر گزرے جب پیغمبر ابھی حیات ہیں، موجود ہیں ان کے اندر. موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ گئے، پیچھے سے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے کہ پیچھے سے ان کی دیکھ بھال کرنا. اب جناب انہوں نے سامری آیا، سامری نے آ کے ان کو باتوں میں لگایا اور ایک ان کو سونا اکٹھا کر کے اس کا ایک بچڑا بنا دیا. اس کے اندر ایسے طریقے سے سوراخ رکھا کہ ہوا جب گزرتی تھی تو اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی بچڑے کی. تو یہ انہوں نے کہا ہاں یہ تمہارا معبود ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کی پرستی شروع ہو گئے. ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا لیکن مانے ہی نہیں. یعنی ایسے الٹے تھے کہ نبی کی بات نہیں مان رہے. انہوں نے پھر کہا کہ میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں. تنقید جو نبی کا حق ہوتا ہے کسی بات پر انکار کرنا منکر پر، وہ پورا ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا. انہوں نے ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا اور پھر ان کو بھی جو ہے وہ سزا دی. تو فرمایا کہ یہ کام بھی یہ کر گزرے ہیں ان کے بڑے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود ان دو بڑے بڑے مطالبوں، بڑے بڑے دو بیوقوفیاں کرنے کے باوجود فعفونا عن ذلك، فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا تھا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو باوجود ہے کہ ان کو ایسی قوم ملی ہے لیکن اللہ نے ان کو بڑا مقام بخشا تھا. اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. ایک خاص رعب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. تو آج کی آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ دلیل جو ہے وہ ہمیشہ وہ ہونی چاہیے جو دعوے کو ثابت کرتی ہے. مان دلیل کہ نہیں فلاں مانوں گا فلاں نہیں مانوں گا، یہ بالکل غلط بات ہے. جو آدمی اس روش پہ چلتا ہے اسے کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. آمین آمین.